بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود ہی میں دوسرے سے ہم کلام ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو سب کو پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد زندہ کرنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تاریخ انسانی میں 4 ایسے بچے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا۔ ہم آج ان 4 بچوں کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے ماں کی گود میں ہی بولنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ویسے تو تاریخی روایات میں ان 4 بچوں کے علاوہ اور بھی بچوں کا ذکر ہے جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، لیکن صرف یہ 4 بچوں کا ہی ذکر حدیث پاک اور مستند کتابوں کی صحیح روایات میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بچوں کا ہمیں بتایا ہے۔ آئیے پہلے اس حدیث پاک میں موجود 3 بچوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں 3 دودھ پیتے ہوئے بچوں نے کلام کیا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دودھ پیتے بچے کو ذکر کیا جو بنی اسرائیل کے دور کا تھا، یعنی حضرت جریج کی گواہی دینے والا بچہ۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام جریج تھا۔ وہ نہایت اعلیٰ درجے کے عبادت گزار تھے۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریج، تو وہ دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز، میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ آخر نماز میں ہی مصروف رہا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی اور پکارا کہ اے جریج۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پکار لگائی کہ اے جریج۔ وہ کہنے لگا کہ اے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز۔ بہرحال وہ اپنی نماز ہی میں مشغول رہا۔ اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ، اس کی اس وقت تک جان نہ نکلے جب تک یہ زانی اور فحاشہ عورت کو نہ دیکھ لے، یعنی فحاشہ عورت سے اس کا پالا نہ پڑ جائے۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف جریج کی عبادت کے چرچے عام ہونے لگے۔ لوگ دعوے سے کہا کرتے تھے کہ وہ جریج کوئی گناہ نہیں کرتا۔ ایک دن ایک فحاشہ عورت جو بے حد حسین و جمیل تھی، وہ اپنے لوگوں سے کہنے لگی کہ اگر تم لوگ کہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال کر دکھا سکتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر وہ عورت جریج کی عبادت گاہ میں پہنچ گئی۔ اس نے جریج کے ساتھ ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وہ زانی عورت اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکی۔ عورت یہاں سے چلی گئی۔ راستے میں اس کو ایک چرواہا ملا۔ فحاشہ عورت نے سوچا کہ اگر میں ایسے ہی ناکام واپس لوٹی تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اس لیے اس نے چال چلی۔ کہا میں نے چرواہے کے ساتھ زناکاری کی اور حاملہ ہو کر اپنے علاقے میں واپس پہنچ گئی۔ جب اس کو بچہ پیدا ہوا تو اس نے جریج پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ بچہ جریج کا ہے۔ جب وہاں کے رہنے والوں ارد گرد کے لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے بزرگ کے عبادت خانے کو گھیر لیا اور جریج کو گالی گلوچ کرنے لگے۔ جریج کہنے لگے کہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے، کیوں مجھے زر و کوب کر رہے ہو؟ لوگ کہنے لگے یہ دیکھ عورت اور اپنا بچہ، تو نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ جریج پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ رکو، مجھے سزا دینے سے پہلے مجھے میری عبادت کر لینے دو۔ بزرگ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس جا کر بولے اے بچے، خدا کے حکم سے ان لوگوں کو بتلا دے کہ تیرا باپ کون ہے۔ بچے نے خداوند کے حکم سے بتلایا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دودھ پیتے بچے کا ذکر کیا جس نے ماں کی گود میں ہی کلام کیا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کا بچہ تھا۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ کہا یک اسرائیلی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ پاس سے ایک گھڑ سوار گزرا جو دیکھنے میں خوش باش روب والا اور انتہائی خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ عورت نے خدا سے دعا کی، اے خدا، میرے بچے کو اس گھڑ سوار جیسا بنا دے۔ جب ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو یہ بچہ ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور پروردگار عالم کے حکم سے بول اٹھا کہ یا اللہ، مجھے اس گھڑ سوار جیسا نہ بنانا۔ یہ کہہ کر بچہ دوبارہ دودھ پینے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت بہت حیران ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا۔ پھر وہاں
وہاں سے کچھ لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس لونڈی کو خوب مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس نے زنا اور چوری کی ہے۔ یہ دیکھ کر بچے کی ماں نے دعا کی، اے اللہ پاک میرے بیٹے کو اس عورت جیسا گناہگار نہ بنانا۔ یہ سنتے ہی بچے نے پھر سے دودھ چھوڑا اور اس طرح گویا ہوا، اے اللہ پاک مجھے اس لونڈی کی طرح بنانا۔ وہ بچہ بولا بے شک وہ سوار ایک ظالم اور جابر شخص تھا، اس لیے میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے اس جیسا ظالم نہ بنانا۔ اور جب لونڈی پر لوگ تہمت لگا رہے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے اس لونڈی کی گواہی دیتا ہوں کہ اس لونڈی نے کبھی زنا اور چوری نہیں کی ہے، بلکہ یہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت ہے۔ اسی لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے بھی اس عورت کی طرح اپنا مقبول بندہ ہی بنانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی کلام کیا۔ جب خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مریم اپنے بچے کو لے آئی تو لوگوں نے بی بی مریم پر طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے کہ بغیر نکاح کے بچہ کیسے اٹھا لائی ہو۔ مریم نے مجمع والوں سے کہا کہ مجھ پر الزام تراشی نہ کرو، اس بچے سے ہی پوچھ لو کہ تو کون ہے۔ وہاں ناظرین نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ بول کر ماں کے عیب پر پردہ ڈال سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے بولے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ بچے کو بات کرتا ہوا دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں بول کر لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ ناظرین گرامی، چوتھا دودھ پیتا بچہ جو اللہ کے حکم سے اپنی ماں کی گود میں ہی بول پڑا، اس کا ذکر تو اللہ پاک نے اس واقعے میں کیا ہے کہ جسے اللہ پاک نے خود احسن القصص کہا ہے۔ ہاں جی، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ قرآن پاک سورہ یوسف میں بیان ہے کہ زلیخا اپنے ملازم حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی تھی۔ ایک بار اس نے حضرت یوسف کو دعوت دے کر گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور آپ علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا خدا سب کچھ دیکھ رہا، لیکن زلیخا نے ان کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پیچھا چھڑوا کر باہر کی طرف بھاگے اور جس دروازے کے پاس جاتے خدا کے حکم سے دروازے خود بخود ہی کھلتے جاتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچ کر بھاگے تو زلیخا نے انہیں پیچھے سے روکنے کی کوشش کی کہ جس سے حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ ناظرین گرامی، مرکزی دروازے پر عزیز مصر نے ان کو دیکھ لیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے میرے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں حضور، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ میں کیسے آپ کی باتوں پر یقین کروں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ زلیخا کے ماموں کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس سے سچائی دریافت کر لیں۔ عزیز مصر نے کہا کہ اے یوسف، چھوٹا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بچے کو لایا گیا اور خدا کے حکم سے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دیتے ہوئے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔